अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बर्ज हमल के बारे में और देखेंगे कि सितंबर सन 2025 आपकी जिंदगी में क्या बड़ी तब्दीलियां, खुशखबरियां और चैलेंज लेकर आ रहा है। कौन से दिन आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेंगे और कौन से दिनों में आपको ज्यादा एहतियात करनी होगी। कौन से बुर्जों के साथ आपकी दोस्ती और मोहब्बत मजीद मजबूत होगी और किन बुर्जों से टकराव का खदशा है। ये वीडियो आपको न सिर्फ सितारों की चाल के राज बताएगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि आपकी जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर हफ्ते की तफसील हम आपको बताएंगे। मोहब्बत, रिश्ते, करियर, सेहत, माली हालात और रूहानी पहलू, सब कुछ सिर्फ इस वीडियो में। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। बर्ज हमल का सितंबर का मुकम्मल प्रेडिक्शंस आप लोगों के पास लेकर आएंगे। सबसे पहले सितंबर की इब्तिदा में जहती फल्की असरात का जायजा लिया जाए तो 1 सितंबर को जाहिल और दिलू यानी के सटर्न और पेस्किस में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिससे इस्तेकामत और दरून बेनी की तवज्जो बढ़ेगी। जबकि 7 सितंबर को यूरेनियस मुअस्सिर बर्ज जोजा में रेट्रो होगा, जो के उखाड़ फेंक शऊर को मद्देनजर रखते हुए सूरज प्रचार की तरफ रहनुमाई करेगा। जबकि 8 सितंबर को दिलू में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जिससे माफी एहसासात और शफा की मंजिल सामने आएगी। फिर 19 सितंबर को विनियो बर्ज समला विरगो में दाखिल होगी और 21 सितंबर को बर्ज समला में सूरज ग्रहण होगा। इससे अमली इक़दामात, सेहत, जिस्मो, रूह और तलकात में तजदीद के मुतवक्का मौका मिलेंगे। जबकि 21 सितंबर को मरीख में जाएगा, जो माली और इंटीमेट गहराई मामलात में जोश भरेगा। आखिर में 22 सितंबर से बुर्ज मीज़ान का मौसम शुरू होगा, जिससे शराकत दारी और तलकात की अहमियत बढ़ेगी। अगर हम सितंबर के पहले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक मोहब्बत और रिश्ते का है। पहले 2 दिनों में सब्र की कमी और बेचैनी महसूस हो सकती है। नरमी से काम ले क्योंकि तलख कलमात से खानदानी माहौल खराब हो सकता है। हफ्ते के आखिर में रोमानी हवाएं चलेंगी, बड़े मोहब्बत भरा वक्त गुजरेगा और नए रिश्ते परवान चढ़ सके हैं। अगर हम कैरियर और तालीम की बात करें तो मंगल और बुध को नए मंसूबों पर काम कीजिए। आपका जोश रोजे अव्वल से नुमाया रहेगा। अमलीत में नज़्म जरूरी है। जुम्मा हफ्ता को मुश्तरका कामों में कामयाबी मिलेगी। तलबा के लिए इब्तदाई दिनों में मुताला आसान होगा। तालीम में दिलचस्पी बढ़ेगी और इम्तिहानात की तैयारी के लिए टीम स्टडी फायदा मंद रहेगी। अगर हम आपकी सेहत और ज़हनी की बात करें तो हफ्ते के आगाज में तवानाई ज्यादा रहेगी और बाहर की सरगर्मियां फायदा मंद होंगी। अलबत्ता हद से ज्यादा थकावट और दबाव से परहेज करें। वस्त में जिस्मानी तौर पर कुछ थकावट महसूस होती है। हफ्ते के आखिर में जहनी बेचैनी हो सकती है, इसलिए मुराकबा या गहरी सांस लेने की मशक जरूर करें। अगर हम जज्बाती उतार चढ़ाव की बात करें तो सब्र का इम्तिहान हो सकता है। छोटी बातों पर दिल बर्दाश्ता या गुस्सा हो सकता है। मनफी जज्बात को निकालने के लिए ज़हानत से गुफ्तगू करें और जरूरी हो तो चंद मिनट का आराम लें। रेज की तरह चुप सदने से फायदा है। मलियात और फैसले की बात करें तो मंगल और बुध के दरमियान रात तक इजाफी अखराजात हो सकते हैं, यानी कि सफर या खर्च पर लापरवाही की वजह से। जुमरात और जुम्मे को बजट का ख्याल रखें। जल्दबाजी में सरमायाकारी मुआखिर रखें क्योंकि जाहिल सुस्त रवी तजवीज कर रहा है। हफ्ते के आखिर तक अखराजात मुस्तकम होंगे और दोस्ती या ग्रुप प्रोजेक्ट से माली फायदा मिल सका है। अगर हम बेहतरीन दिन और मुताद दिन की बात करें तो हमारे माखिस में मखसूस दिनों का जिक्र नहीं मिला। रवायती तौर पर बुर्ज हमल के लिए मंगल मरीख का दिन फाल होता है, लिहाजा मंगल और बुध अव्वल हफ्ता के रोज अहम कामों में कामयाबी मिलने का इम्कान
امتحان دیکھا گیا ہے، جبکہ بدھ کے بعد کے دنوں میں کوئی اہم فیصلہ کرتے وقت آپ لوگوں نے محتاط رہے۔ اگر ہم ستمبر کے دوسرے ہفتے کی بات کریں تو سب سے پہلے محبت و رشتے کی بات ہم کریں۔ 13 ستمبر کو مریخ یعنی کہ برج میزان میں داخل ہوگا، جس سے گھر اور شادی شدہ زندگی میں تھوڑی خلفشار آ سکتی ہے۔ اس دن اختلافات سے گریز کریں۔ جب سے 15 سے 18 ستمبر میں اچانک سورج برج سنبلا میں منتقل ہوں گے تو تعلقات میں نرمی اور سمجھوتا آئے گا۔ اس ہفتہ کوئی خفیہ ٹیکا یا جھگڑا مزید خراب نہ ہونے دیں، بلاخت اور تعاون سے رہیں۔ اگر ہم کیریئر و تعلیم کی بات کریں تو ہفتے کے آغاز سے کام میں جوش رہے گا۔ جمعرات جمعہ کو ٹیم ورک میں تعاون سے پروجیکٹ مکمل ہوں گے۔ اسکولی بچوں کو اس دور میں پڑھائی میں مستقل مزاجی دکھائیں گے، امتحان یا نئی ذمہ داریوں میں مقصدیت پیدا ہوگی۔ اگر ہم آپ کی صحن و ذہنی بات کریں تو جسمانی طور پر صحت آپ کی ٹھیک رہے گی، مگر سانس اور گردن کا خیال رکھنا ہے۔ دفتر میں زیادہ دیر بیٹھنے سے کمر میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، آپ لوگوں نے دینا۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے شام کو چہل قدمی یا موسیقی کا سہارا ضرور۔ اگر ہم آپ کے جذباتی اتار چڑھاؤ کی بات کریں تو اس ہفتے اندرونی اضطراب کم رہیں گے، آپ مزید پر اعتماد اور متوازن محسوس کریں گے۔ وقتاً فوقتاً ماحول سے الگ ہو کر خاموشی اختیار کرنا آپ کو توانائی سے بھر دے گی۔ مالیات و فیصلے کی اگر ہم بات کریں تو برج حمل والوں کے لیے راہو کا اول گھر میں داخل آمدنی کے نئے ذرائع کھولے گا۔ اس ہفتہ غیر ضروری بڑے اخراجات کرنے سے گریز کریں، لیکن طے شدہ بجٹ کے مطابق پیسہ خرچ کریں۔ جو سرمایہ کاری پہلے کی تھی، اس کے اچھے نتائج بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ بہترین دن اور معتاد دن برج سنبلا میں وینیو کی موجودگی 19 ستمبر کے روز، جہاں دماغی توازن بہتر ہوتا ہے، مثبت رہے گی۔ جمعرات 17 ستمبر کو نگہداشت رکھیں کیونکہ مریخ شراکت داری میں ہے۔ اگر ہم تیسرے ہفتے کی بات کریں 15 سے 21 ستمبر کی، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں محبت و رشتے کی تو 21 ستمبر کا نیا چاند برج سنبلا میں آپ کی ذاتی نظم و ضبط میں صحت مند عادت کی شروعات کا اشارہ ہے۔ اس تبدیلی کے باوجود احساسات میں پختگی آئے گی۔ اس دور خاندان اور شریک حیات کے ساتھ وقت صرف کریں، چھوٹی لڑائیوں سے بچیں۔ 21 ستمبر کو مریخ برج عقرب میں ہوگا، جس سے تعلقات میں شراکت آئے گی۔ کیریئر و تعلیم کی بات کریں تو برج سنبلا میں وینیو یعنی کہ 19 ستمبر کو موجودگی سے پیشہ ورانہ کاموں میں نفاست اور ترتیب رہے گی۔ منصوبوں کو بڑی دھیان سے مکمل کریں۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ خیالاتی اعتبار سے مضبوط ہے۔ رات کو پڑھنے سے نئے خیالات آئیں گے۔ امتحان کی تیاری میں تسلسل سے محنت جاری رکھیں۔ آپ کی صحت و ذہنی کی بات کریں تو توانائی نارمل رہے گی۔ ورزش اور تندرست غذا سے دفاعی نظام بہتر ہوگا۔ پیٹ اور کولہے کے درد سے محتاط رہیں۔ ضرورت پڑے تو ہلکی مساج یا گرم کمپریس لگائیں۔ نظر کا معائنہ کروا لیں اگر چشمہ یا لینس پہنے ہوں تو۔ جذباتی اتار چڑھاؤ کی بات کریں تو اس ہفتہ جذبات میں ثابت رہے گا۔ آپ اپنے اہداف سے جڑے رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ اچھی ہم آہنگی محسوس کریں گے۔ معاملات میں نئے حل تلاش کرنے کا جذبہ رہے گا۔ مالیات و فیصلے کی بات کریں تو برج سنبلا میں نیا چاند زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح مالیات کی ترتیب بھی ٹھیک کرے گا۔ اخراجات میں کفایت شعاری رہے گی۔ نئے سرمایہ کاری سے پہلے معاملات اچھی طرح جانچیں۔ پہلے کیے گئے منصوبوں سے فائدہ حاصل ہوں گے۔ بہترین دن اور معتاد دن برج سنبلا کے لیے 12 سے 13 ستمبر کے آس پاس دیکھے گئے ہیں۔ ان میں راج اور ترقی کے موقع ہیں۔ لیبرا میں سورج داخل یعنی کہ آپ لوگوں نے 22 ستمبر سے 21 ستمبر تک محتاط رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم آخری چوتھے ہفتے کی بات کریں تو محبت اور رشتے کی
تو 22 ستمبر سے میزان موسم شروع ہوگا جس میں تعلقات اور پارٹنرشپ میں توجہ مرکوز رہے گی۔ میاں بیوی یا شریک حیات کے تعلقات میں متوازن آئے گا، جبکہ 21 ستمبر کو مریخ عقرب میں داخل ہونے سے خاندانی منصوبوں میں جوش آئے گا۔ اس وقت اپنے پیار کا اظہار کھلے لفظوں میں کریں مگر ضد سے گریز کریں۔ کیریئر اور تعلیم کی بات کریں تو شراکت داری پر مبنی کام کامیاب ہوں گے، جبکہ ساتھیوں کے ساتھ گروپ ورک میں کام کرتے ہوئے اہداف پورے ہوں گے۔ طلباء کو اس وقت گروپ پروجیکٹ اور ٹیم پروجیکٹ میں برتری حاصل ہوگی۔ تخلیقی تصورات اور ٹیم ورک سے تعلیمی کام تیزی سے آئے گا۔ صحت و ذہنی اگر ہم بات کریں تو جسمانی صحت مستحکم رہے گی۔ جسمانی صحت مستحکم رہنے کے باوجود جسم کو آرام کا اچھا نظام بنائیں۔ نظام انضمام پر دھیان دیں۔ جوڑوں کا درد ہونے پر گرم پانی یا بات لے کر آرام ضرور کریں۔ دماغی طور پر مثبت رہیں اور غیر ضروری تشویش سے آپ لوگوں نے بچنا۔ جذباتی اتار چڑھاؤ کی بات کریں تو اس ہفتے خود اعتمادی بڑھے گی۔ اب آپ والے برج حمل جیسا نہیں رہے گا، اس لیے سرائے سے تبدیلی کا احساس ہوگا۔ شراکت داروں کے ساتھ حالات خوشگوار ہوں گے۔ اندرونی سکون کے لیے اپنے اندرونی خیالات کو ترتیب ضرور دیں۔ مالیات و فیصلے کی بات کی جائے تو مالی معاملات میں استحکام رہے گا۔ حصہ داری سرمایہ کاری سے اچھا منافع ہو سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کی مدد سے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتہ نئے منصوبوں میں احتیاط سے قدم رکھیں، حالانکہ جابجائی میں بہتر وقت ہے۔ بہترین دن اور معتاد دن کی بات کی جائے تو ہفتہ کے آخر دن یعنی کہ 27 سے 28 ستمبر جذباتی توازن والے رہیں گے، جبکہ 25 اور 29 ستمبر کو نئے مالی فائدے کرتے وقت دھیان رہیں، کیونکہ مریخ کا پچ میں ہونا تیزی لا ہے۔ برجوں کے ساتھ میل جول کی اگر ہم بات کریں تو اس ماہ برج حملہ والوں کے لیے لیبرا، سرطان اور جدی برجوں کے ساتھ ہم آہنگی بہتر رہے گی۔ اپنی توانائی شیئر کرنا اور رشتہ داروں میں توازن قائم کرنا آسان ہوگا۔ اسی طرح دوسرے حمل یعنی ایریس بھی اچھا ساتھی ثابت ہوگا اور برج ایکویریس اور جوزا کے ساتھ بھی دلچسپ اور تخلیقی تعلقات بنیں گے۔ تاہم برج ثور اور ورگو کے ساتھ قدرے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کے تعلقات سے احتیاط برتنی ضروری ہے۔ روحانی اور ذاتی ترقی کی اگر ہم بات کریں تو ہر صبح مراقبہ یا ہلکی یوگا کی مشق آپ کے اندرونی سکون اور توانائی بڑھے گی۔ آپ لوگوں نے ہفتہ کے دن تل کے دانے یا کھانا صدقہ کرنا ہے، اس سے ذہنی وضاحت میں مدد ملے گی۔ منگل کو مرسری کے بیچ منتر دہن ستمبر برج حملہ کے لیے تبدیلیوں اور نئے آغاز کا مہینہ ہے۔ نفس کی پختگی کے لیے چھوٹے مقاصد مقرر کریں اور ایک ایک کر کے حاصل کریں۔ یاد رہے پھر آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کرے گا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔